الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ جن مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 28 آیات اور 2 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 72 ہے اور نزولی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 40 ہے. اس صورت کی ابتدا میں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن کے الفاظ ہیں اور اسی سے پھر اس سورت کا نام سورہ جن جو ہے وہ لیا گیا ہے. یہ سورت سورہ اعراف کے بعد نازل ہوئی اور اس سورت کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت اور رحمت کی اہل مکہ قدر نہیں کر رہے اور شکوک اور شبہات اور ایذاؤں کا برتاؤ کر رہے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہیں، بشر ہیں اور انسانی نوع کے ایک فرد ہیں. اس کے برخلاف وہ مخلوق جو انسانوں کی نوع میں سے نہیں ہے وہ قرآن سے فائدہ اٹھاتی ہے. یہ کتنی افسوسناک بات ہے. پھر اس صورت کے اندر اس کا ذکر ہے کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، نہ یہ کہ ان کو بتوں کا جو ہے وہ مسکن اور ٹھکانہ بنا کر کے ان کو نجس کیا جائے. اور یہ کہ خانہ کعبہ میں جو سینکڑوں بت رکھ کر کے اس کے احترام کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے اور اس کے بانی و معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مقصد اور غرض کے لیے اس گھر کی تعمیر کی تھی تو وہ مقصد اللہ کی عبادت کرنا تھا. داعی حق کا فریضہ فرمایا کہ دعوت اور تبلیغ ہے. اب یہ انسان کا اپنا کام اور اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرتا ہے یا نہیں. اگر قبول کرے گا تو اس کے اندر اس کا اپنا ہی بھلا ہے اور انکار کرے گا تو اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مارے گا. انسان کی کوئی حرکت، اس کا کوئی عمل جس جگہ، جس وقت اور جس عالم میں ہو، فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت سے پوشیدہ نہیں ہے کیونکہ رب العالمین عالم الغیب ہے. اس صورت میں جنات کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے جو کہ انسانوں کی طرح شرعی احکامات کے مکلف ہیں اور جنات کے اندر مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں اور نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں. اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا اور اس سے بڑے متاثر ہوئے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب جنات نے نظام کائنات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی اور آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو آگے سے شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے اور ان کو آسمان کے اوپر جانے نہیں دیا جا رہا تھا. تو جنات اور شیاطین نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آسمانوں پہ جا کر کے آسانی سے وہ باتیں سن کر کے آ جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو شہاب ثاقب سے ان کا واسطہ پڑتا، تو انہوں نے تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کچھ جماعتیں تشکیل دیں تاکہ معلوم کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف تشریف لے گئے، اور بعض روایت کے اندر ہے کہ آپ طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ آپ نخلہ کے مقام پر نماز فجر ادا فرما رہے تھے، اور نماز فجر کے اندر آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنات کی جماعت یہاں پہ آ پہنچی۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے ان تبدیلیوں کا راز جان لیا اور ان کے دل دہل گئے، اور انہوں نے قرآن کی صداقت کے آگے سر جھکا دیے۔ نہ صرف یہ کہ خود ایمان قبول کیا، بلکہ واپس جا کر کے اپنی قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی، اور قوم کے سامنے رب کی شان اور عظمت بیان کی، اور ان لوگوں کو احمق قرار دیا جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سب ایک عقیدے پر نہیں ہیں، بعض ہم میں سے مومن ہیں اور بعض کافر ہیں، کوئی مطیع ہے اور کوئی عاصی ہے، کوئی عقل مند ہے اور کوئی بے وقوف ہے، کوئی جہنم میں جائے گا اور کوئی جنت میں جائے گا۔ جنات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ صورت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کرتی ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دی، اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہراتا، میرے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان، میرا کام تو صرف اللہ کے پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچا دیا، اور اس کے پہنچانے کے اندر میں نے کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی۔ آگے ماننا نہ ماننا انسان کا اپنا کام ہے، اور انسان کی خود اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر بتایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ اور جہنم ہے، اور پھر بتایا کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس بنا پر قیامت کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اور اللہ اپنے علم غیب میں سے جس رسول کو جس قدر مناسب سمجھتا ہے اسی قدر عطا فرماتا ہے۔ یعنی رسالت کی تبلیغ کے لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قدر عطا فرماتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔